نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو ہمارا بنا، نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو ہمارا بنا، بڑی مدت سے چلتے ہیں تیرے بھائی کی فلموں میں جناب شہباز صاحب برکات العالیہ آپ حضرت کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ حمدا لک یا ذا الفضل والإحسان، وصلاة علی من ارسل الی کافۃ الانس والجان۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، وقال تبارک وتعالی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم و عزیزان گرامی، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس نااہل کو ان مقدس ترین علماء اعظام کے مابین کچھ لب کشائی کا موقع فراہم کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا قاری فیروز احمد صاحب دامت برکاتہم ناظم مدرسہ ھذا و محتمم مدرسہ ھذا حضرت کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت دامت برکاتہم نے اس حقیر سراپا تقصیر کو ایسے عظیم الشان اور وسیع و بسیط اور منظم ترین مبارک و مقدس اس اجلاس میں شرکت کا انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا اور ہمیں اس بات کا اہل سمجھا کہ ہم یہاں پہنچ سکیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دست و بدعا ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت دامت برکاتہم کو اور ان کے اس مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کو اور پڑھنے والے طلباء کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور اس گاؤں اس شہر کے رہنے والے تمام عوام اور خواص ہر ایک کو اللہ رب العزت ہر طرح کی آفت اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ بزرگان محترم، ویسے کسی طویل گفتگو کا موقع نہیں ہے، اور بھی کئی سارے علماء اعظام ہمارے مابین موجود ہیں جن کی تقاریر، جن کی وعظ و نصیحتوں سے ہمیں مستفید ہونا ہے۔ اس موقع پر عنوانات ذہن میں کئی سارے پیوست ہیں، لیکن ایک آیت کریمہ قرآن کریم کی ہم نے تلاوت فرمائی جس کا ہم نے سہارا لیا، اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بزرگان محترم، الحمدللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں جس مبارک و مقدس اور معزز و مکرم شریعت مطہرہ سے نوازا گیا ہے، یہ ایک ایسی عظیم الشان اور وسیع و عریض اور آسان ترین شریعت ہے۔ اس شریعت کی مثال دیگر دوسری شریعتوں میں ہمیں نہیں ملتی۔ وہ مقولہ ہم بارہا پڑھتے ہیں، الدین یسر، دین آسان ہے، یعنی وہ دین جو ہمیں دیا گیا، جس دین کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 8 میں فرمایا غالباً ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک وہی معتبر ہے جو دین اسلام کہلاتا ہے۔ اب دین اسلام کے کئی سارے شعبے ہیں، لیکن وہ حدیث مشہور ہے جس کا آخر جملہ یہ ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی دین کا ایک اہم جز ہے۔ بزرگان محترم، جس آیت مبارکہ کا ہم نے سہارا لیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی ایک عظیم الشان پیغام امت محمدیہ کی مومنہ عورتوں تک پہنچا رہے ہیں بواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آیت کریمہ میں بتلایا گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی ازواج مطہرات سے بیان کر دیجئے، انہیں اس بات کا حکم دے دیجئے، اور اپنی بیٹیوں کو اس بات کا حکم دے دیجئے، اور اخیر میں فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جتنی مومن عورتیں ہیں۔ یہ مومن عورتوں سے مراد صرف اس زمانے کی محدود عورتیں مراد نہیں ہیں، بلکہ اس وقت سے لے کر صبح قیامت تک آنے والی ساری مومن عورتوں کے لیے یہ حکم ہے، جس کا پیغام، جس کا حکم قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے بواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کیا۔ اللہ کے نبی کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو ڈال لیں۔ جلابیب یہ جلباب کی جمع ہے۔ روایتوں میں معارف القرآن میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول حضرت مولانا شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جلباب، جلابیب یہ جلباب کی جمع ہے۔ اس سے مراد ایک ایسا کپڑا ہے جو عورت اپنے سر کی اوڑھنی کے اوپر والے حصے میں پہنتی ہے اور جس سے اپنے چہرے کو چھپاتی ہے، یعنی اس سے مراد پردہ ہے، جس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنہ عورتوں کو دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کا معاشرہ، آج کی سوسائٹی اور آج کی یہ صورتحال اور آج کے ان نازک حالات میں جو ہماری نظر اور ہماری نظروں کا مشاہدہ ہے کہ ہم اس بات کے مدعی تو ہیں، ہم اس بات کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کی عاشقاں ہیں، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والی ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے جو پیغامات، جو احکامات دین اسلام میں، جو پیغامات و احکامات ہمیں دین حنیف میں بتائے گئے، جب ان پیغامات پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو عمل کے میدان میں ہم لوگ زیرو ہوتے ہیں، دعویٰ کرنے کے میدان میں ہم سب سے آگے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، دعوے پر کامیابی کا دعوے مدار نہیں ہے،
عمل کی بنیاد پر کامیابی کا دار و مدار رکھا گیا۔ بیٹھے بیٹھے میں دعویٰ اس بات کا کر سکتا ہوں کہ میں فلاں آدمی کو 5 لاکھ روپے دوں گا، یہ اپنی جگہ دعویٰ ہے، لیکن جب میں اس رقم کو ادا کروں یہ اصل چیز ہے۔ عمل کی جب بات آتی ہے، شریعت کہتی ہے جہاں ایمان پر جنت کا وعدہ کیا گیا وہاں ہمیشہ اعمال صالحہ کو مقدم رکھا گیا، صرف ایمان پر جنت کا وعدہ نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم کے بیشتر مقامات پر آپ دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے جہاں ایمان کا تذکرہ کیا وہی دوسرے مقام پر فرمایا ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ آگے اللہ چاہتے تو کہتے تھے کہ ایمان لائے، مجھے ایک مان لیا، رسول کی رسالت کو تسلیم کر لیا، صحابہ کے پیغامات کو صحیح مان لیا، چلو آپ کے لیے جنت ہے، لہم جنات کہتے تھے۔ آگے اللہ نے قید لگائی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال شرط ہے، اعمال صالحہ ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ نے انعامات کا اعلان کیا اور فرمایا لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جس کے اندر داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، وہاں کچھ کھاؤ پیو، لا مقطوعۃ ولا ممنوع، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی خوف و گھبراہٹ نہیں، الا قیلا سلاما سلاما، صرف سلامتی کے جملے جنت میں موجود ہوں گے۔ اور یہ سارے انعامات صرف ایمان کی بنیاد پر نہیں دیے جا رہے ہیں بلکہ اعمال صالحہ کی بنیاد پر دیے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، اعمال صالحہ کے مراتب بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک مرتبہ وہ بھی ہے جس کا تذکرہ ہم نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کے ضمن میں کیا ہے۔ پردے کی شرعی حیثیت ایک بہت وسیع و عریض عنوان ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں جنت کی عورتوں کی سردار کہا گیا، سیدتو فاطمہ اہل الجنہ، یعنی جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، روایتیں موجود ہیں، تاریخ کے اوراق اس بات کے گواہ ہیں، تاریخ کی کتابیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں اگر آپ کسی پاک دامن عورت کے متلاشی ہیں، اگر آپ کسی باوقار، کسی عفت و پاک دامنی والی، واضح دلائل کو رکھنے والی عورت کے اگر آپ متلاشی ہیں تو وہ تاجدار مدینہ احمد بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اس لیے کہ ان کا پردہ اور ان کی تقوی اور ان کی پرہیزگاری پوری دنیا میں مشہور ہے۔ وہ روایت موجود ہے، وہ واقعہ بارہا ہم سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مجلس لگی ہوئی تھی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے صحابہ بتاؤ کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ چونکہ یہاں پر مستورات کا بھی مجمع ہے، یہاں پر خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، اور برا نہ مانے آج دوپہر تقریباً 2-3 بجے یہاں پر ہماری آمد ہوئی، اس وقت سے تقریباً رات تک یہاں کے ماحول کا مشاہدہ ہوا، یہاں کی چیزوں کا تھوڑا بہت 100 میں 5% ہم نے تجربہ کیا۔ تو پردے کا جو اہتمام ہے وہ گھروں کی سطح تک اگر دیکھا جائے تو گھر کی بناوٹ اور بندش کے اعتبار سے بہت اچھا ہے، لیکن جو واقعتاً پردے کا جو مزاج ہونا چاہیے، غلط نہ مانے، وہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ عورتیں بغیر کسی حجاب اور برقعے کے راستوں اور چوراہوں پر نظر آنے لگی۔ وہ لڑکیاں جن کی عمر جو واقعتاً شریعت کی مکلفہ ہو چکی ہیں، ایسی لڑکیاں ہمیں بغیر برقع اور حجاب کے یہاں پر چوراہوں پر نظر آئی۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، وہ
اس واقعے کے تحت اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے سوال کیا، اے صحابہ ہمیں بتاؤ کہ دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہے؟ صحابہ اکرام اپنے اعتبار سے بہت سارے جوابات دینے لگے۔ کوئی صحابی کہنے لگا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی مکمل فرما بردار ہو۔ کوئی دوسرے صحابی کہنے لگے جو صوم و صلات کی پابند ہو۔ تیسرے صحابی جواب دینے لگے جو اپنے گھریلو اعتبار سے حسن اخلاق کی پیکر ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ ساروں کا جواب صحیح ہے لیکن میری مراد تک تم نہیں پہنچ پا رہے ہو۔ روایتیں گواہ ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس مجلس میں موجود تھے اور فرماتے ہیں میں سب سے اخیر میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں دھیرے سے مجمع سے نکل کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور ان سے سوال کرنے لگا جلدی سے بتاؤ اللہ کے نبی نے ایک سوال کیا ہے، انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ انہوں نے صحابہ اکرام سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ بتاؤ کہ سب سے بہترین عورت کون ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اتنا سادہ سا جواب ہے اور میں بھی آپ کو بتاؤں۔ بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ دیکھو سب سے بہترین عورت دنیا میں وہ ہے جس نے نہ کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا ہو نہ کسی غیر محرم نے اس عورت کو دیکھا ہو۔ مطلب یہ ہے نہ اس نے کسی غیر محرم مرد کو دیکھا نہ کسی غیر محرم مرد نے اس عورت کو دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً واپس اس مجمع میں تشریف لائے، لا کر اللہ کے نبی کے اس دربار میں بیٹھے اور کہا کہ میں اس کا جواب جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھوڑا بتاؤ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ دنیا میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جس نے نہ کبھی کسی غیر محرم مرد کو دیکھا ہو نہ کسی غیر محرم مرد نے اس عورت کو دیکھا ہو۔ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلنے والے جملے ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، ہماری خواتین کے ایمان کو جھنجھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی مبارک و مقدس، معزز و مکرم، طاہر و مطہر اور عرفہ اعلیٰ اور بلند و بالا زبان سے نکلنے والے وہ کلمات آج کے ہماری خواتین کے ایمان کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عظیم پیغام اور اس عظیم جواب کو سنا تو فرمانے لگے آج کے دور میں، آج کے اس میری خلافت کے دور میں، یعنی میرے نبوت کے دور میں سوائے فاطمہ کے دوسری کوئی عورت ایسی نہیں ہے۔ میری فاطمہ ایسی ہے جس نے نہ آج تک کبھی کسی غیر محرم مرد کو دیکھا ہے نہ کسی غیر محرم مرد کی نگاہ اس پر پڑی ہے۔ عزیزان گرامی، روایتیں اس بات کی گواہ ہے، اس بات کا ہم سے مطالبہ کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وفات کے وقت کے قریب حضرت اسماء بنت سوما رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی کہ دیکھو ہم نے سنا ہے کہ حبشہ کی عورتوں کا جب انتقال ہوتا تھا تو جنازے کے دائیں اور بائیں جانب لکڑیاں لگا دی جاتی تھی اور اوپر سے پیک کر دیا جاتا تھا، گویا اندر جس کو سلایا جاتا اس تک آدمی کی نظر کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے علی سے کہہ دیا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جب مجھے نہلایا جائے گا تو اس موقع پر آپ اور حضرت علی دونوں رہنا، کسی تیسرے کا سہارا نہ لینا، اور میں آپ کو اس بات کی وصیت کرتی ہوں کہ میرا جنازہ رات میں اٹھانا، اس لیے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے جسم پر پڑی ہوئی چادر پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ افسوس اس بات کو لے کر کہ آج کے دور میں ہماری لڑکیاں اور ہماری عورتیں نہ جانے ان کی زندگیاں اللہ کے نبی کی اس لاڈلی بیٹی کی زندگی سے کئی کوسوں دور ہے۔ ہمارے اندر نہ پردے کی اہمیت ہے، ہمارے اندر نہ پردے کا مزاج ہے۔ عزیزان گرامی، خدا را 100 بار خدا را اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو بچپن سے ہی اس بات کا عادی بناؤ کہ وہ پردے کے پابند ہو جائیں، اس لیے کہ معاشرے میں اور گھر میں جہاں عورت کا مزاج ٹھیک ہو جائے گا، جہاں عورت صوم و صلات اور پردے کی پابند ہو جائے گی،
پھر وہ گھر جنت کا گہوارہ بن سکتا ہے، پھر وہ گھر جنت کے قائم مقام بن سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج کے دور میں کئی ساری عورتوں کا یہ دعویٰ ہے، کئی ساری عورتیں جواب شکوہ کے طور پر اس بات کا اعلان عام کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمیں حجاب لا کر، ہمیں برقعے میں اڑا کر ہم پر ظلم کیا گیا۔ عزیزان گرامی، معزز خواتین، معاف کیجئے گا، شریعت آپ کو حجاب دے کر، شریعت آپ کو پردہ عطا کر کے آپ پر ظلم نہیں بلکہ آپ کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے، بلکہ آپ کے مقام کو بلند کر رہی ہے۔ یقین مانیں، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، دنیا میں آج تک کوئی آدمی لاکھوں کروڑوں کا محل کیوں نہ تعمیر کر لے، کروڑوں کا پیسہ خرچ کر کے ایک بہت بڑی عمارت کیوں نہ کھڑا کر دیں، ہم نے آج تک کہیں بھی نہیں دیکھا کہ اس عمارت کو کھڑا کرنے کے بعد، اس عمارت کے کام کے تکمیل کے بعد اس آدمی نے اس عمارت پر غلاف چڑھا دیا ہو کہ کہیں کوئی دوسرا آدمی اس کو نہ دیکھ لے۔ سوائے کعبۃ اللہ کے دنیا میں کہیں بھی آپ دیکھ لیں، کسی بھی عمارت کو ڈھانکا نہیں جاتا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کعبۃ اللہ کو ڈھانکا اس لیے جا رہا ہے اس لیے کہ کعبۃ اللہ کی بے حرمتی نہیں، کعبۃ اللہ کا مقام و مرتبہ ہے، اس کی ایک عظمت و رفعت ہے، اس بنیاد پر اس کو ڈھانپا جا رہا ہے، اس بنیاد پر اس کو پیک کیا جا رہا ہے۔ آپ کسی سونار کے دکان پر چلے جائیں، وہاں پر آپ عام چیزوں کو تو سامنے دیکھتے ہیں، اگر آپ کو کسی ہیرے کی تلاش ہو، آپ اس ہیرے کا جب اس آدمی سے مطالبہ کرتے ہیں تو اس ہیرے کو اپنے دکان کے اندر سے لا کر آپ کو بتائے گا، اس کو چھپا کر رکھے گا، پیک کر کے رکھے گا، اور لانے کے بعد آپ کو ہاتھ لگانے نہیں دے گا، آپ کو کہے گا کہ دیکھو پسند آیا لے لو۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس ہیرے کو چھپا کر رکھنا اس کی بے حرمتی ہے، بلکہ اس کی تعظیم، اس کی عزت کی بنیاد پر اس کو چھپایا جا رہا ہے، اس کے مقام و مرتبے کی بنیاد پر اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح عورت کا مقام و مرتبہ اسلام کی نظر میں بہت زیادہ بلند ہے، اس بنیاد پر عورت کو پردے میں رکھا جا رہا ہے، عورت کے لیے حجاب کا حکم دیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، عورتوں کا پردہ بطور خاص آج کے دور میں، آج کے زمانے اور معاشرے میں بے انتہا ضروری ہے۔ اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں میں جو غیر محرم ہیں ان لوگوں سے پرہیز کرنا اور پردے کا اہتمام کرنا عورتوں کے لیے واجب اور ضروری ہے، اس لیے کہ اس سلسلے سے جو عورتیں پردے کی پابند نہیں ہوتی، ایسی وعیدیں قرآن کریم میں آئی ہیں جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، گھر کا ماحول اگر سدھار سکتا ہے تو وہ گھر کا مرد ہے، جب وہ گھر کی خواتین کو پردے کی تلقین کرے گا، اپنی بیٹیوں کو ابتدائی مراحل سے پردے کے اہتمام میں رکھے گا، یقین مانے آگے چل کر وہ بیٹیاں حضرت فاطمہ کا نمونہ بن سکتی ہیں، حضرت رابعہ بصری کا نمونہ بن سکتی ہیں۔ لیکن آج کے دور میں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں نوجوان لڑکیاں نوجوان آفیسروں کے سامنے بے حجاب اور بغیر کسی پردے کی جاتی ہیں۔ وہ حالات ہماری نظروں کے سامنے موجود ہیں۔ حضرت خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ، ان سے کہا گیا کہ ایک ایسی عورت جو بالکل ولیہ ہو، جو بالکل شریعت کی پابند ہو، اور ایک ایسا مرد جو بالکل 100% صوم و صلاۃ کا پابند ہو، اگر ایسی ولیہ عورت اور ایسا اللہ کا ولی ہو، پھر تو دونوں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت کا جواب سنیں، ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو۔ حضرت نے کہا کہ دیکھو، اگر پڑھانے والا وقت کا سب سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، اگر پڑھانے والا وقت کا سب سے بڑا علامہ کیوں نہ ہو، اور اگر پڑھنے والی رابعہ بصری ہو اور پڑھانے والا حسن بصری کیوں نہ ہو، اور درمیان میں قرآن ہو، لیکن تب بھی میں ایک ساتھ مل کر پڑھانے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ فطرت انسان ہے، وہ کبھی بھی نفس شیطان اور شیطان کے دھوکے میں آ سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارا ایمان اور ہماری شریعت، ہمارا اسلام
ہمیں صحیح معنوں میں زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، زندگی جینے کا طرز ہمیں سکھاتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری عورتوں کے لیے آئیڈل اور نمونہ بننا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، ایک روایت کے مطابق ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی، اور ایک مستند روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی تو ایک شخص مسجد نبوی سے روتا ہوا باہر نکلتا ہے، رات کا سناٹا ہوتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اے ابن عباس کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ درد بھرے انداز میں، دکھ بھرے انداز میں، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں، روتے ہوئے کہتا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو 6 مہینے پہلے ہم سے جدا ہو چکے، لیکن آج مصطفیٰ کے چہرے کا ایک نمونہ فاطمہ کی شکل میں ہمارے پاس موجود تھا، جو امت کی بقا اور امت کی سالمیت کے لیے ہمیشہ دعائیں کیا کرتی تھی، جو جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ آج یہ مبارک ہستی بھی ہم سے جدا ہو گئی۔ عزیزان گرامی، ایک ایسی ولیہ اور شریعت اور پردے کی پابند عورت تھی جس بنیاد پر اللہ نے دنیا میں انہیں جنت کی عورتوں کے سردار کی سرٹیفکیٹ عطا کی، اور یقین مانے اتنا بڑا مقام کیوں ملا؟ صرف پردے کی بنیاد پر ملا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے، اور ایک نابینا صحابی ہیں حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تشریف لائے۔ جیسے ہی تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے ازواج مطہرات سے کہا، غالباً عبداللہ ابن ام مکتوم ہے ان کا نام، صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو نابینا تھے، جنہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا، وہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی ازواج مطہرات سے کہنے لگے کہ پردہ کرو، اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ تو ایک ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی نے کہا، اے اللہ کے نبی یہ تو نابینا ہے، نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ تو نابینا ہے لیکن اللہ نے آپ کو تو قوت بصارت سے نوازا ہے، آپ تو ان کو دیکھ سکتی ہو، لہذا ہر غیر محرم مرد کو دیکھنا بھی شریعت مطہرہ دیکھنے کی اجازت کسی عورت کو نہیں دیتی۔ روایتیں گواہ ہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، وہی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو اللہ کے نبی لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچتے ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پردہ کرنے لگتی ہیں تو اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، اے فاطمہ یہ تو نابینا ہے پھر بھی آپ ان سے پردہ کر رہی ہو؟ تو جواب ملتا ہے، اے اللہ کے نبی اللہ نے تو میری آنکھوں میں اتنی طاقت دی ہے کہ میں تو انہیں دیکھ سکتی ہوں، جبکہ شریعت میں غیر محرم کو دیکھنا جائز نہیں۔ یہ ان کی عفت و پاک دامنی کی واضح دلیل ہے، جس بنیاد پر اللہ نے انہیں سیدۃ اہل الجنہ کے لقب سے نوازا۔ عزیزان گرامی، آج کے اس پلیٹ فارم سے، آج کے اس مبارک و مقدس اجلاس سے، اس محلے میں اور اس گاؤں میں موجود خواتین کے لیے ہماری طرف سے یہ پیغام ہے کہ پردے کا خاص اہتمام کریں، اور غیر محرموں کے سامنے بے حجاب باہر نکلنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یقین مانیں آج کی حکومتیں اور آج کے جاہ و منصب پر فائز لوگ ہماری مسلم لڑکیوں کو حجاب سے کیوں روک رہے ہیں، برقعے سے کیوں روک رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ کئی ساری مسلم لڑکیاں ہمارے معاشرے میں بے حجاب باہر جاتی ہے، بغیر کسی برقعے کے باہر جاتی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ہم نے کلکتہ کا سفر کیا، وہاں ایک سٹریٹ پر ہم نے دیکھا
کہ بعض مسلم خواتین لڑکیاں ایسی ہیں جو نشے کے عادی ہیں، جو سگریٹ پی رہی ہیں، جو کسی غیر مسلم لڑکیوں کی بات نہیں، ہماری مسلم لڑکیوں کا یہ حال ہے۔ یہ جو ارتداد کا شکار جو ہماری مسلم لڑکیاں ہو رہی ہیں، جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ پردے کا اہتمام نہیں کرتی۔ اگر یہ اول ہی سے پردے کا اہتمام کرتی، پورے حجاب کے ساتھ، پورے مکمل پردے کے ساتھ اگر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتی تو نہ دوسروں کی نظر ان پر پڑتی، نہ وہ فتنے میں مبتلا ہوتی، نہ وہ شریعت کے ان تمام اصولوں کا اس طریقے پر مذاق اڑاتی۔ عزیزان گرامی، جب ہم نے نہیں مانا، جب ہماری عورتیں اور ہماری لڑکیوں نے حجاب کو پس پشت ڈال دیا تو حکومتیں اس بات کے لیے تیار ہو گئی کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر ہمیں روکنے کے لیے تیار ہو گئی۔ عزیزان گرامی، خدا را اپنی بیٹیوں کو اور اپنی گھر کی خواتین کو پردے کا اہتمام کرنے کا عادی بنائے، پھر ہماری آنے والی نسلوں میں فاطمہ الزہرا کے نمونے میں ہماری عورتیں آئیں گی، ہماری بچیاں اس دنیا میں وجود بخشیں گی۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کے بیشتر مقامات پر اللہ رب العزت نے اس بات کی تلقین کی، اور کئی ساری احادیث جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں وہ ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہیں کہ اپنی عورتوں کو پردے میں رکھو۔ اللہ کے نبی اگر چاہتے تو اللہ کے نبی اپنی ازواج مطہرات سے بڑھ کر نیک نامی والی عورتیں کون ہو سکتی تھی، جن کے بارے میں قرآن کریم اعلان کرتا ہے لستن کاحد من النساء، ایسی عورتیں جیسی دنیا میں کوئی عورتیں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر بھی اللہ کے نبی نے انہیں فرمایا کہ تم پردہ کرو، پردے کا اہتمام کرو۔ اس سے امت کی عورتوں کو ایک سبق دینا تھا، امت کی عورتوں کو ایک پیغام پہنچانا تھا کہ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، تم دنیا کے کسی بھی خطے اور قصبے اور علاقے میں کیوں نہ ہو، پردے کا اہتمام کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، تم پردے کی آڑ میں رہنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، بس انہی چند کلمات پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اور اس بات کی امید کے ساتھ یہاں کی موجود خواتین اور یہاں کے موجود مرد حضرات سے اس بات کی عاجزانہ، مؤدبانہ اور محبتانہ، مخلصانہ اور عاشقانہ درخواست ہے کہ آپ اپنے گھروں میں پردے کے ماحول کو قائم کرنے کی کوشش کریں، پردے کی ایک فضا کو اپنے اس محلے اور گاؤں میں عام اور تام کرنے کی کوشش کریں۔ پھر دیکھیں آنے والا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت آپ کو پردے سے اور حجاب سے نہیں روک سکتی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک موجودہ خواتین کو حضرت فاطمہ الزہرا کا نمونہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہم اس جلسے میں آئے ہوئے سارے علماء اور اس ادارے سے منسلک سارے معاونین اور حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس نااہل کو اس مبارک و مقدس اجلاس کے لائق سمجھا۔ خدا کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو شریعت کے ایک ایک اصول کو جاننے، ماننے اور پھر 100% اس پر عمل پیرا ہونے، اور پھر اس عظیم ترین پیغام کو پوری امت مسلمہ میں عام اور تام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین یا رب۔